بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، قرآن شریف میں سورہ روم کے شروع کی چند آیات میں روم اور فارس کی ایک جنگ کا ذکر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے چند برس قبل واقع ہوئی تھی۔ اگرچہ اس جنگ کا سرزمین مکہ سے کوئی تعلق نہ تھا، لیکن چونکہ اہل فارس شرک اور بت پرستی میں مشرکین مکہ کے ہم مذہب تھے، اس لیے مشرکین مکہ کی ہمدردیاں انہی کے ساتھ تھیں۔ دوسری طرف اہل روم چونکہ مذہباً عیسائی تھے، لہٰذا اسلام کے قریب ہونے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی خواہش تھی کہ اس جنگ میں روم کو فتح حاصل ہونی چاہیے، لیکن ہوا یہ کہ اہل فارس کو فتح حاصل ہو گئی۔ انہوں نے قسطنطنیہ پر قبضہ کر کے وہاں اپنی عبادت کے لیے آتش کدہ بھی تعمیر کر لیا۔ اس خبر پر مشرکین مکہ نے بڑی اچھل کود کی اور جام پہ جام چڑھائے، ساتھ ہی یہ کہنا شروع کیا کہ جس طرح روم کے اہل کتاب نے فارس سے شکست کھائی ہے، اسی طرح ہمارے مقابلے میں اہل اسلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی جماعت بھی شکست کھائیں گے۔ اسی دوران یہ چند آیات نازل ہوئیں جن میں یہ پیشن گوئی فرمائی گئی کہ چند سال بعد پھر جنگ ہوگی اور فارس کے آتش پرست بہت بڑی شکست کھائیں گے۔ رفیق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ آیات سنی تو بازار میں جا کر لوگوں کے مجمع میں اعلان کر دیا کہ تمہاری خوش ہونے کا موقع نہیں، چند سالوں میں نتیجہ اس کے برعکس نکل آئے گا۔ اس پر مشرکین مکہ میں سے ابی ابن حلف بہت بگڑا اور کہنے لگا، ایسا نہیں ہو سکتا، ابوبکر جھوٹ بول رہا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں اس بات پر شرط لگانے کے لیے تیار ہوں کہ جو کہہ رہا ہوں اسی طرح ہوگا۔ اگر 3 سالوں میں ایسا نہ ہوا تو 10 اونٹنیاں میں تمہیں دوں گا، اور اگر ایسا ہو گیا تو تم 10 اونٹنیاں مجھے دو گے۔ یہ معاملہ قمار بازی کہلاتا ہے، جو کہ اس وقت تک حرام نہیں ہوا تھا، بعد میں حرام قرار دے دیا گیا۔ چنانچہ ان دونوں میں یہ معاملہ طے پا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ واقعہ عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ 3 سال کی مدت کا تعین نہ کریں، کیونکہ آیات میں بضع سنین کا لفظ آیا ہے جس کا اطلاق 3 سے 9 سال تک ہو سکتا ہے۔ آپ جائیں اور مشرک سے کہیں کہ اپنی شرط کی مدت بڑھا کر 3 سے 9 سال تک کرتا ہوں، اور تم اونٹنیوں کی تعداد 10 کی بجائے 100 کر دو۔ چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ جا کر اس سے معاہدہ میں تبدیلی کرائی۔ یہ شرط ہجرت سے 5 سال پہلے طے ہوئی تھی۔ ابھی اس واقعے کو 7 سال گزر رہے تھے کہ پرسکون حالات میں اچانک تلاطم اٹھا، روم اور فارس ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو گئے۔ چند دنوں کی تابڑ توڑ لڑائی کا نتیجہ یہ نکلا کہ روم نے فارس سے نہ صرف اپنے تمام مقبوضہ علاقے واپس لیے، بلکہ جہاں سے اس کے بادشاہ کسریٰ پرویز کا زوال شروع ہوا، اور چند سالوں کے بعد مسلمانوں نے پرویز اور اس کی سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ آج تک پرویز اور پرویزیوں کے لیے ان آیات میں عبرت کا سامان موجود ہے۔ چنانچہ غزوہ بدر کی فتح سے مسلمانوں کو خوشی نصیب ہوئی اور ادھر سے روم کی فتح کی خوشخبری بھی آ گئی۔ مشرکین مکہ کے معاملات کا اندازہ کیجئے کہ ہجرت سے پہلے جب ابی ابن حلف کو یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ کہیں ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہجرت کر کے چلے نہ جائیں، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، ابوبکر، میں تمہیں اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ کوئی کفیل پیش نہ کریں کہ مقررہ مدت تک روم غالب نہ ہوا تو 100 اونٹنیاں وہ مجھے دینے کا پابند ہوگا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے فرزند عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا کفیل مقرر کر دیا۔ اب جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ شرط جیت چکے تو ابی ابن حلف مر چکا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے وارثوں سے اپنی شرط کے مطابق مطالبہ کیا، اور اللہ کے دشمنوں نے اپنی شرط نبھاتے ہوئے 100 اونٹنیاں پیش کی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انہیں ہانک کر لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشورہ پر 100 کی 100 اونٹنیاں صدقہ کر دی۔